جناب موسیٰ علیہ السلام کے اور امتی ہے، آپ کا مجمع لگا ہوا ہے، قد پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ بارش نہیں عطا فرما رہا۔ جناب موسیٰ کی بارگاہ میں ساری قوم آ گئی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، پنڈال لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، یا اللہ یا الہ العالمین، بارش نہیں عطا فرما رہا، یا اللہ بارش تو عطا فرما دینا، یا اللہ قحط پڑا ہوا ہے۔ رب کی طرف سے اعلان آیا، رب کی طرف سے آرڈر آیا، اے میرے پیارے کلیم، تیرے مجمع میں، تیرے اس پنڈال میں، تیرے لوگوں میں ایک بڑا گناہگار بندہ ہے، ایک میرا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے۔ اے پیارے کلیم، جب وہ بندہ تیرے اس اجتماع سے، تیرے اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے گا، میں بارش عطا فرما دوں گا۔ اللہ کے پیارے کلیم نے اعلان فرما دیا، او میری قوم والو، او میرے ماننے والو، او میرے مجمع والو، او اجتماع والو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بندوں میں سے ایک رب کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے قحط پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے رب ناراض ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں جو بھی رب کا نافرمان ہے اٹھ کے مجمع سے باہر نکل جائے، علاقے سے باہر نکل جائے، تاکہ اللہ بارش عطا فرما دے۔ آپ نے اعلان فرمایا، لیکن کوئی بندہ اٹھا نہیں ہے، بڑی توجہ جی، لیکن کوئی بندہ اٹھا نہیں ہے۔ آپ نے پھر اعلان کیا، پھر بھی کوئی بندہ نہیں اٹھا، آپ نے پھر اعلان کیا، کوئی بندہ نہیں نکلا ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھا ہے، لیکن تیسرے اعلان کے بعد رب نے بارش کا نزول عطا فرما دیا ہے۔ جناب کلیم اللہ حیران و پریشان ہے، ہم کلام ہوئے، او میرے پیارے اللہ، او میرے سونے اللہ، تو تو فرما رہا تھا اس تیرے اجتماع میں ایک تیرا نافرمان بندہ ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا بارش عطا نہیں کروں گا، جب تک وہ نہیں جائے گا بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ یا اللہ اٹھا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تو نے بارش بھی عطا فرما دی ہے۔ یا اللہ اٹھا بھی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، ذہن حاضر ہے جی صاحب کا، پوائنٹ آؤٹ ہونے لگا، ذہن حاضر ہے جی آپ کا۔ یا اللہ اٹھا بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ گیا بھی کوئی نہیں ہے، تو نے تو قید لگائی تھی جب تک نافرمان نہیں جائے گا میں بارش عطا نہیں کروں گا، میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ وہ میرا نافرمان ہے، وہ گناہگار ہے، میری نافرمانی کرنے والا ہے۔ یا اللہ گیا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بارش بھی آ گئی ہے۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ رب قدیر نے فرمایا، اے کلیم جب میں نے تجھے فرمایا اپنے مجمع میں سے اس نافرمان کو باہر نکال دے، تو نے پہلا اعلان کیا نافرمان باہر نکل جائے، علاقہ چھوڑ دے، تب اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ اے پیارے کلیم تیرا اعلان ہوا، اس گناہگار نے دل میں میری بارگاہ میں عرض کی، یا ربا آج میرا پردہ فاش نہ کرنا، ربا مجھ پہ پردہ ڈالے رکھنا، اللہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس بات چلے گی تو لوگ معاف نہیں کریں گے، لوگ مجھے تانے دے 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 کے مار ڈالیں گے۔ یا الہ العالمین اپنے کرم کا صدقہ مجھے معاف فرما دے۔ اے موسیٰ جب تو نے دوسرا اعلان کیا، اس بندے نے پھر میری بارگاہ میں عرض کی، یا ربا مجھے معاف فرما دے، میں تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں، عزم مصمم کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی گناہ کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ، اس نے بیٹھے بیٹھے زبان سے جملہ نہیں نکالا، دل میں رب سے باتیں کی ہے، دل میں رب سے معافی مانگی ہے، دل میں رب سے توبہ کی ہے۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے بارش عطا فرما دی ہے۔ توجہ عرض کی، یا اللہ مجھے تو بتا دے وہ کون ہے۔ آئے آئے توجہ کیجئے گا، کیا یا اللہ چل اوروں کو نہیں، میں تو تیرا کلیم ہوں۔ انہیں ٹھیلی زمان اللہ
الحمدللہ روزہ میں نے رکھا ہوا ہے. کیا سمجھے کہ میں روزہ رکھنے کے بغیر اتنا بول رہا ہوں؟ روزہ رکھ کے بول رہا ہوں. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. عرض کی یا اللہ مجھے تو بتا دے. یا اللہ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں, لوگوں کو میں روانہ کر دیتا ہوں, یا اللہ مجھے تو بتا وہ بندہ کون تھا. دیکھو اللہ کا کرم, دیکھو مالک کی محبت, دیکھو مالک کا پیار, دیکھو مالک کی شفقتیں. اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. عرض کی یا اللہ مجھے تو بتا وہ بندہ ہے کون, وہ بندہ ہے کون, یا اللہ مجھے تو پتا چلے کس کی وجہ سے ناراض تھا, کس کی وجہ سے تم بارش نہیں عطا کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم, اے میرے لاڈلے کلیم, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. جب میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے, اے کلیم جب میرا بندہ گناہگار تھا, جب میرا بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, جب میرا بندہ گناہوں میں لت پت تھا, جب میرا بندہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا, اے کلیم میں نے تب اس کا پردہ رکھا ہے. اب کیسے بتا سکتا ہوں, اب کیسے بتا سکتا ہوں کلیم نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان راز ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا جسے چاہا در پہ بولا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے کرم کے کرنی ہے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم سب کی آواز آنی چاہیے. ہر بندہ آواز لگائے ذرا, اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے, جولی میں رکھ کے بولے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں ابھی تک بھی جی میری مرضی کی آواز نوجوان نہیں لگا رہے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز. الحمدللہ مصطفیٰ والا جب میدان محشر میں جائے گا, سر کو نیچے کر کے نہیں جائے گا, چھاتی چوڑی کر کے سر فخر سے بلند کر کے جائے گا. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, ہم گناہگاروں نظام کے تصور سے مقدر چمکا. اور یہ دعا کیا کرے اللہ موت کے وقت آقا کا دیدار عطا فرمائے. ہر بندہ آمین کہ یا اللہ ہمیں وقت نزا اپنے سونے یار کا دیدار عطا فرما. وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے نظام کے تصور سے مقدر چمکا, قبر میں اب تو اجالے ہوں گے, قبر میں اب تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, قبر میں اب تو اجالے ہوں گے, ہم
गुनाहगारों को सजे कबे वेख के पढ़ लो हम गुनाहगारों को सरकार और खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवानों की। खुल्द मतलब जन्नत, खुल्द मतलब खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवानों के। मेरे आका के ये सब चाहने वाले होंगे, मेरे आका के ये सब चाहने वाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले हो